الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے. آج کی رات سے لے کر یہ جو 10 راتیں ہیں بہت اہم ترین راتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تو 10 راتوں میں آج کی رات یہ پہلی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ان راتوں کے بارے میں کہ ایک ایک رات وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم عبادت کا اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ یہ جو ذوالحجہ کے ایام اور لیالی ہیں بڑے اہم ہیں. میں مختصراً چند باتیں میں عرض کروں گا کہ ان راتوں میں اور ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھا جائے تو تقریباً 10 کام ہیں اس 10 دنوں میں کام کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اعمال صالحہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو ہم ان دنوں میں کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان دنوں میں اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں جو ان دنوں کا صدقہ اللہ کے یہاں بہت ہی گویا کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ان دنوں میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عظیم اجر و ثواب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں ان دنوں کے اعمال سب سے زیادہ پسند ہے. تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ ایک عظیم مہینہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بھی اس مہینے میں ہمارا تلاوت قرآن پاک یہ عظیم ترین سبب بنے گا ثواب کا. صدقات ہے، خیرات ہیں، ذکر اذکار ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ہم اس مہینے میں کریں گے اور اس عشرے میں کریں گے تو اللہ رب العزت ہم کو اتنا ہی گویا کہ ہمارے ریوارڈ کو بڑھائیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جس قدر ہو سکے ہم جو ہیں کیا کریں ان 10 دنوں میں بھرپور فائدہ اٹھائیں. راتوں کی عبادت کریں کہ ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. اسی طریقے سے ان دنوں میں اعمال صالحہ کا کرنا ایک عظیم ریوارڈ کا سبب ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے، بلکہ شروع کے 9 دنوں میں کرنے کا ہے، وہ روزے ہیں. ایک ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک ایک سال کے روزے کے برابر ہے. تو لہذا اندازہ لگائیے کہ کس قدر عظیم ثواب کا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص جتنا ہو سکے ہم ان دنوں میں ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں. اور آج کل تو سے ہی ہم آسٹریلیا کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، سردی کا موسم ہے، یہ آسانی کے ساتھ روزے رکھے بھی جا سکتے ہیں. اور بہرحال ایک آزمائش بھی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی ہے، زیادہ تر لوگ گھروں میں بھی قید ہیں. تو بہرحال ہم اللہ کو یاد کریں. یہ تو اللہ کو یاد کرنے کی ایک شکل روزے بھی ہے. تو ان دنوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے ایام ہیں تو ہم روزے بھی رکھ لیں. ایک ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اسی طریقے سے تیسرا عمل جو کرنے کا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کو یاد کرو جی معلومات، یعنی وہ جو گنے چنے ہوئے جو ایام ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کرو. جی حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ ایام معدودات سے مراد ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے جو شروع کے جو ایام ہیں یہ مراد ہیں. تو یہ ایام معدودات ہے تو اس میں بکثرت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. تو گویا کہ ذکر اللہ کی کوئی بھی شکل ہو، تسبیح ہے جس کو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اسی طرح سے تکبیر ہے جو کہ اللہ اکبر ہے، تحمید ہے جو کہ الحمدللہ ہے. تو تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کی کثرت ہونی چاہیے ان دنوں میں جو کہ کیا ہے سب ذکر اللہ کے اندر آتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس مہینے کے جو اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں
ان میں سے کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو لوگ قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بالوں کو نہ کاٹیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ دیجئے گا، بعض لوگ اس ناخن کے کاٹنے کو یا بال کے کاٹنے کے مسئلے کو واجبات میں لے آتے ہیں کہ واجب ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن انتہائی اعلیٰ العمدہ عمل ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ان 9-10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو بال کاٹنے سے روکیں، اپنے آپ کو جو ہے ناخن کاٹنے سے روکیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے ذبیحہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، سر میں انتہائی درد ہے، بال کو کاٹنا چاہ رہا ہے، مرد کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یا وہ غیر ضروری بال ہیں اور وہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں جو مکروہ کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے شریعت میں اس کی گنجائش تھی ہے کہ ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اس میں ایک عظیم دن آنے والا ہے جو کہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ یہ ایک انتہائی عظیم ترین دن ہے جو حجاج کے لیے ہوتا ہے، اور اس دن کا روزہ ویسے تو ایک دن کا روزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک سال کے برابر ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ جو ہے خصوصی طور پر اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ 1 سال کا گناہ جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو بخش دیں گے۔ تو لہذا ایک تو یہ کہ آپ کو 1 سال کے روزے کا ثواب مل رہا ہے، ساتھ ساتھ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اور یوم عرفہ اس بارے میں عرض کرتا ہوں، اس سال جو ہمارے لحاظ سے ہوگا، یہ جو سڈنی اور آسٹریلیا کے لحاظ سے مون سائٹنگ کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے ٹیوزڈے کا دن بنے گا، 20 جولائی کا دن بنے گا جی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہذا ہم چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، آنے والا جو ابھی نہیں اس کے بعد جو منگل ہے 20 جولائی کا، اس میں روزہ رکھے، یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں، اس عشرے میں روزہ رکھیں، جس کا اجر ثواب جو ہے نا عظیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں کچھ دن ایسے آنے والے ہیں جو تکبیر ہیں، تکبیرات تشریق ہیں، یہ ان کا اہتمام کرنا ہے، جو کہ 9 ذی الحجہ سے سلسلہ شروع ہوگا اس کا، اور جو کہ یوم عرفہ کا دن ہے، گویا کہ آنے والا ابھی نہیں، یہ جو 20 جولائی ہے، جو 9 تاریخ ذی الحجہ کی فجر سے اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے تکبیرات تشریق کو، اور 13 تاریخ کے عصر تک اس کا اہتمام ہوگا، اور ہر فرض نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مردوں کو زور سے پڑھنا چاہیے 1 دفعہ، اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں پر بھی واجب ہے لیکن وہ آہستہ پڑھے، لیکن اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بھول گئے تو بعد میں یاد آ گیا پڑھ لیجئے یا بھی استغفار کر لیں، لیکن بہرحال یہ تکبیرات تشریق جو ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، ان تکبیرات تشریق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اعمال ہے ان دنوں میں کرنے کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک رات شب قدر کے برابر ہے، تو جو لیلۃ الاضحیٰ، جو عید الاضحیٰ کی جو رات آئے گی، یعنی 10ویں تاریخ کی جو رات آئے گی، وہ رات بھی بہت اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک رات ہے بقرعید کی رات، یعنی عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جہاں ہم اور راتوں کے تمام سے ہم جاگیں گے تو بقرعید کے جو عید الاضحیٰ کی جو رات آئے گی، جو کہ ٹیوزڈے 20 جولائی اور 21 جولائی کی درمیانی رات ہوگی جی، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور ہوگا ہمارا، وہ عمل ہے ہمارا عید الاضحیٰ کی نماز جی، وہ بھی گوئے کہ اس مہینے کے اعمال میں اور اس عشرہ کے اعمال میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری عمل ہے، جو اہم ترین عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ عمل ہے اس دن، وہ دن ہے قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ کو 10ویں ذی الحجہ کے دن جب انسان قربانی کرتا ہے، اس سے بڑا عمل جو جانور کا خون بہایا جاتا ہے، اس سے بہترین عمل اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوتا۔
تو وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جسے زکوٰۃ انفرادی طور پر انڈیویجولی فرض ہوتا ہے، صاحب نصاب کے اوپر، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی، جو بھی صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، تو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو انہی لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی بھی ادا کریں جی۔ اور قربانی جو ہے چاہے وہ لین گوٹ وغیرہ ہے وہ کر لیں، یا گائے ہے اس میں شیئر کر دیں جس میں 7 حصے بن سکتے ہیں، تو بہرحال قربانی کے تمام ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے، وہ لوگ جو کہ صاحب نصاب ہیں۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو ان دنوں اور راتوں کو خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔